بھابھی کی طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ گھر کے سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے۔ گھر کے کاموں کے ساتھ مجھے بھائی اور بھابھی کے کاموں کا بھی اضافی بوجھ اٹھانا پڑ رہا تھا۔ ویسے تو عام روٹین میں بھی بھابھی گھر کے کام نہیں کرتی تھی، بس کبھی کبھار کھانا بنا لیتی تھی، لیکن کم از کم اپنے اور بھائی کے کام خود ہی کر لیتی تھی، اس لیے مجھے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل مجھے بھابھی کے نخرے بھی اٹھانے پڑ رہے تھے، کیونکہ وہ امید سے تھی۔ کبھی کبھار میں کاموں کی زیادتی کی وجہ سے بہت چڑچڑی ہو جاتی۔ اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے میں اماں سے زیادہ کام نہیں کرواتی تھی، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے مجھے لہسن، پیاز اور سبزی بنا کر دے دیا کرتی۔ اسی کی وجہ سے مجھے بھی کچھ سہولت ہو جاتی۔ اماں سے جس حد تک ممکن ہوتا بیٹھے بیٹھے جتنے کام وہ کر سکتی تھی وہ میری مدد کرواتی، لیکن بھابھی بالکل کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی تھی، حالانکہ وہ بھی بیٹھ کر تھوڑا بہت کام تو کر ہی سکتی تھی۔ بھائی بہت غصے والے تھے۔ بھابھی انہیں ویسے بھی ہمارے خلاف بہت پٹیاں پڑھاتی تھی، خود ہمارے سامنے اچھی بن جاتی لیکن بھائی کو آگے کرتے تھے۔ لیکن میری اماں اور مجھے یہ بات سمجھ آتی تھی کہ یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے۔ ہمارے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، ہمارے والد بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اماں نے بہت مشکل سے ہم دونوں بہن بھائیوں کو بڑا کیا تھا۔ بھائی کے بڑے ہوتے ہی اماں نے ان کو کام پر لگوایا، لیکن بھائی کے غصے کی وجہ سے وہ کسی بھی جگہ پر ٹک کر کام نہیں کرتے تھے۔ جس جگہ بھی کام کرتے وہاں سے لڑ کر آ جاتے۔ اماں نے بہت مشکل سے پیسے جمع کیے اور کچھ زیور بیچ کر بھائی کو اتنے پیسے دیے کہ وہ اپنا چھوٹا سا سٹور کھول سکیں۔ اماں کے دن رات دعاؤں کے نتیجے میں بھائی کا سٹور چل گیا تھا۔ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ پھر اماں کو بھائی کی شادی کا شوق تھا۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ وہ اب اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اماں کو لوگوں کے گھروں میں جا کر لڑکیاں دیکھنے اور انہیں ریجیکٹ کرنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ اماں کو رشتہ کرنے کا یہ طریقہ بہت ہی غلط لگتا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں میں بھی کافی لڑکیاں تھیں۔ ہماری پھپھو کی بیٹی نازش امی کو بہت پسند تھی۔ امی نے بھائی کے مشورے سے پھپھو سے نازش کے رشتے کی بات کی۔ پھپھو نے بھی فوراً ہاں کر دی، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف ہم دو ہی بہن بھائی تھے اور ایک اماں ہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ وہ ویسے بھی جانتی تھی کہ میری اماں کی طبیعت بہت اچھی ہے۔ وہ بہت دھیمے اور پرسکون مزاج کی تھی۔ جب ہم لوگ پھپھو کے گھر جایا کرتے تو نازش بھابھی ہمارے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، لیکن جو ہی ان کی شادی ہوئی تو وہ ایک دم بدل گئی، یا شاید وہ صرف دکھاوا کرنے کے لیے ایسا کرتی تھی۔ بظاہر تو وہ ہمارے سامنے اچھی ہی بنی ہوتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ دوگلے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے سامنے دشمنی کا اظہار کریں وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے، جو لوگ پیچھے چھپ کر وار کرتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت شوق اور چاہو کے ساتھ شادی کی تھی۔ اماں نے نازش بھابھی کے بہت نخرے اٹھائے۔ ہم نے گھر کی کوئی ذمہ داری ان کے سر پر نہیں ڈالی، بس اگر ان کا دل کرتا تو وہ کام کر لیتی، ورنہ وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ انہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ جب دل چاہتا اپنے مائکے چلی جاتی، جب دل چاہتا واپس آ جاتی۔ بھائی بھی بھابھی کی بہت بات مانتے تھے، کیونکہ وہ شکل و صورت میں بہت اچھی تھی۔ اس نے بھائی کو بھی اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ آج کل امید سے ہونے کی وجہ سے بھابھی کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں بیڈ ریسٹ دی تھی۔ بھائی نے ان کے لیے ہر طرح کے پھل فروٹ اور میوہ جات لا کر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے وہ ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے چیک اپ کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے تو مجھے ایسے ہی لگتا کہ وہ سچ میں بیمار ہے، لیکن ایک دو بار میں نے نوٹس کیا کہ جب وہ اکیلی بیٹھی ہوتی تھی تو بالکل ٹھیک ہوتی۔ جو ہی وہ ہم میں سے کسی کو دیکھتی تو ساتھ ہی اپنی شکل پر نکات طاری کر لیتی اور کراہنے لگ جاتی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں بس یہی سوچتی تھی کہ لوگ بھی نہ جانے کیسے کیسے ڈرامے باز ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ حقیقی ایکٹنگ کر لیتے ہیں۔ مجھ سے تو ایک جھوٹ بھی ٹھیک سے نہیں بولا جاتا تھا۔ اگر کبھی میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتی تو میرے منہ سے صاف پتہ چل جاتا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ بھابھی کے سارے کام کرنے اور نخرے اٹھانے کے باوجود بھی بھائی مجھ سے خفائی رہتے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ مجھ سے کیوں ناراض رہتے۔ اپنی شادی سے پہلے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ روز رات کو اکثر میرے لیے میری پسند کی کھانے کی چیزیں لے کر آیا کرتے۔ وہ مجھے پاکٹ منی کے علاوہ بھی اضافی پیسے دیتے تھے، لیکن اب انہوں نے میرا حال بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ بس انہیں لگتا تھا کہ ہم سب ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اماں نے بہت دفعہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم بھابھی سے گھر کا کوئی کام نہیں کرواتے،
لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ بھابھی جب بھی بھائی گھر آتے تو ان کے سامنے کوئی نہ کوئی کام کرنے بیٹھ جاتی۔ یہ دیکھ کر بھائی کو غصہ آتا۔ وہ مجھے ڈانٹتے کہ میں بھائی کو بہت دفعہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میری بھابھی وہ بھی نہیں دیتی تھی، اور بھائی تو ویسے ہی غصے میں کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ یہ دیکھ کر اماں بھی کڑتی تھی۔ اماں کو نازش بھابھی کو بہو بنانے کے بعد بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید وہ غیروں میں شادی کرتی تو زیادہ بہتر تھا۔ میری پھپھو کو ویسے بھی کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا، وہ اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دیتی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی وہ یہی کہتی کہ میری بیٹی تو بہت ہی بیمار ہے، اس کا رنگ بہت پیلا پڑ چکا ہے، نہ جانے کچھ کھاتی بھی ہے یا نہیں، میرے جگر کے ٹکڑے کا خیال رکھا کریں۔ پھپھو کی ایسی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آتا۔ میرا دل کرتا کہ انہیں آگے سے ٹھیک ٹھاک جواب دوں۔ ان کی بیٹی سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی، نہ کوئی کام کاج کرتی تھی، الٹا مکر کر کر کے ہم لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا۔ میری اماں بیچاری سیدھی سادی خاتون تھی، خاموشی اختیار کیے رکھتی، اور مجھے بھی کہتی کہ میں کسی بڑے کو آگے سے جواب نہ دوں۔ میں اماں سے اکثر پوچھتی، کیا پھپھو بھی نازش بھابھی کی طرح ایسے ہی اپنے سسرال میں کرتی ہوں گی؟ اماں کہنے لگی، میری پھپھو بھی اپنی جوانی میں بہت لڑاکا ہوا کرتی تھی۔ جب میں بیاہ کر آئی تھی تو اس وقت میری پھپھو کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ غیر شادی شدہ تھی۔ جب بھی تمہارے ابا گھر میں کوئی چیز لے کر آتے تو سب سے پہلے اپنی ماں اور بہن کو دیتے۔ مجھے اس بات پر کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا کہ وہ ایسے کیوں کرتے، لیکن تمہاری پھپھو اور دادی مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتی تھی، سب کچھ سنبھال کر بیٹھ جاتی۔ تمہارے ابا دوسرے شہر میں کام کرتے تھے، مہینوں بعد ہی گھر آیا کرتے، ان کی چھٹی صرف چند دن کی ہوتی۔ وہ ان چند دن میں پوری کوشش کرتے کہ ہم سب کو وقت دے سکیں، لیکن تمہاری پھپھو اور دادی انہیں اتنا موقع ہی نہیں دیتی تھی کہ وہ میرے پاس بیٹھ کر چند گھڑیاں باتیں کر سکیں۔ وہ اپنے ہی کاموں میں انہیں الجھائے رکھتی۔ عام روٹین میں بھی مجھے کسی چیز کو کھانے پینے کی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ مجھے اجازت دیتی تب بھی میں کچھ کھا سکتی تھی۔ ان سے پوچھے بغیر گھر میں کھانا بھی کھانے لگتی تو وہ دونوں میری بہت بے عزتی کرتی تھی۔ تمہارے نانا آئے دن گھر میں کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے تاکہ میرے سسرال والے میرے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، لیکن وہ تمام چیزیں وصول کرنے کے باوجود بھی میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے۔ الٹا وہ مجھے مزید اپنے فرمائشی پروگرام سنایا کرتی تھی کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں اور فلاں چیز لا کر دوں۔ میرے باپ کے گھر سے آئی ہوئی چیزیں بھی وہ مجھے نہیں دیتی تھی، وہ صرف ان پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ حتیٰ کہ میری خالہ اور چچا بھی میرے گھر شادی بیاہ کے موقع پر کھانا اور مٹھائی بھیجتے تو وہ مجھے کہتی کہ میں یہ سب کھا کر کیا کروں گی، میری صحت کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور سب کچھ خود ہی کھا جاتی۔ جب تمہارے ابا گھر آتے تو اس وقت وہ میرے ساتھ ایسے پیش آتی جیسے انہوں نے کبھی برا رویہ میرے ساتھ رکھا ہی نہیں، جیسے انہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ لیکن ان کے جانے کے ساتھ ہی ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا تو میں ان کی اس منافقت بھرے رویے کو دیکھ کر حیران پریشان رہتی۔ میرے گھر والے میرے سسرال والوں کے ہزار نخرے اٹھاتے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میرے گھر والے ان کی اتنے چاؤ پورے کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ خوش نہیں ہوتے، نہ مجھے کوئی اہمیت دیتے۔ اگر کسی غریب لڑکی کی شادی اس گھر میں ہو جاتی تو اس کا یہ کیا حال کرتے؟ میں کسی فالتو کپڑے کو بھی ہاتھ لگاتی تو تمہاری دادی کہتی کہ یہ تمہارے جہیز کا نہیں ہے۔ میرے جہیز میں سارے کپڑے بھی وہ دونوں استعمال کر لیتی۔ مجھ سے انہوں نے کبھی اجازت نہیں لی اور نہ پوچھنے کی زحمت گوارا کی۔ میری جہیز کی ہر چیز استعمال کرتی۔ اس وقت صوفے عام نہیں ہوا کرتے تھے، یہ لوگ میرے صوفے اکثر ہمسایوں کو بھی استعمال کرنے کے لیے دے دیتے۔ میرے لائے ہوئے جہیز کو یہ بہت باتیں کرتی تھی، اس میں سے بہت نقص نکالتی، لیکن پھر بھی وہ تمام چیزیں استعمال کرتے ہوئے انہیں کوئی نقص یاد نہیں آتا تھا۔ میری سلائی مشین بھی میرے جہیز میں آئی تھی۔ اس وقت میرے سسرال میں بہت کم لوگوں کے پاس سلائی مشین تھی۔ یہ دونوں میری سلائی بھی استعمال کرتی تھی اور اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی دے دیتی، لیکن اگر میں ان کی کوئی بھی چیز استعمال کرنے کی کوشش کرتی تو یہ دونوں مجھ پر چھپٹ پڑتی، میرا تو جینا حرام کر دیتی۔ اس کے بعد جب تمہارا بھائی پیدا ہوا تو ان دونوں نے میرا کوئی خیال نہیں رکھا، نہ ہی تمہارے بھائی کو میرے ساتھ سنبھالا اور نہ ہی مجھے کھانے کو اچھی خوراک دی گئی۔ اس کے بعد تمہاری پھپھو کا رشتہ طے ہو گیا۔ تمہاری دادی نے میرے ابا سے نہ صرف تمہارے بھائی کے پیدا ہونے پر فرمائش کر کے چیزیں لی، بلکہ تمہاری پھپھو کی شادی پر بھی منہ مانگے تحائف وصول کیے۔ جب تک تمہارے نانا زندہ تھے انہوں نے ہر طرح سے میرے سسرال والوں کا منہ بھرا ہوا تھا۔
تمہاری پھپھو کی شادی کے بعد اس کے شوہر کے آنے پر بھی بہت نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ اس کے لیے دیسی مرغ ذبح کر کے پکایا جاتا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو اس میں سے ایک بوٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ میں تو پرائی تھی، لیکن ان کا پوتا ان کا اپنا ہی خون تھا، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھتی۔ لیکن کہتے نا کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، بدل جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ تمہاری دادی بھی بوڑھی ہو رہی تھی۔ تمہاری پھپھو بھی وقت کے ساتھ بہت کم آیا کرتی، کیونکہ اس کو اپنے سسرال میں خوب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جو وہ میرے ساتھ کرتی تھی، وہاں اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کو احساس ہونا شروع ہوا کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہی بو رہی ہے۔ اس نے بہت بار مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تمہاری دادی بھی بہت بیمار رہنے لگی۔ میں گھر پر اکیلی اتنی ساری ذمہ داریوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی، تو تمہارے ابا نے واپس اپنے شہر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے تمہاری دادی کی دن رات خدمت کی۔ اپنے آخری وقت میں مجھے وہ بہت دعائیں دیتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ میں ان کو معاف کر دوں۔ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، ان تمام چیزوں کا انہیں احساس ہو چکا تھا۔ میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ اب تو تمہاری پھپھو بڑی حد تک سدھر چکی ہے، لیکن پھر بھی انسان کی فطرت مکمل طور پر نہیں بدل سکتی۔ وہ ایک حد تک ہی اس پر قابو پا سکتا ہے۔ فطرتوں کا اس طرح کا ہونا بھی ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس کی بیٹی کا رشتہ لے لیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ نازش اپنی ماں سے بہت مختلف ہے۔ ویسے بھی تمہاری پھپھو بھی بدل چکی تھی۔ مجھے ان سے اچھی امید تھی کہ ان کی بیٹی کی پرورش اس نے اچھے انداز سے ہی کی ہوگی، لیکن یہ تو میری غلط فہمی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے یہ تمام باتیں آج سے پہلے مجھ سے کبھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا وہ اس لیے میرے ساتھ یہ باتیں نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں پھپھو اور دادی کے بارے میں غلط سوچوں، لیکن آج نہ جانے کیسے ان کے منہ سے یہ ساری باتیں نکل گئی۔ اماں نے مجھے یہی سمجھایا کہ انسان کو کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ واپس اپنی طرف لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر ہم کسی کی زندگی میں آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو ہمیں مشکل بھی نہیں پیدا کرنی چاہیے، اور اللہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ بعض گناہ ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے اپنے منہ سے ایسے تکلیف دہ الفاظ ادا کیے جو کسی کا سینہ چھلنی کر گئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ ہمارے تو طنز و مزاح میں ادا کیے گئے الفاظ بھی دوسروں کا دل دکھا سکتے ہیں۔ اماں کی ان تمام باتوں سے میں بہت متفق تھی۔ میں کوشش کرتی کہ ایسی بات نہ کہوں جس سے کسی کا دل دکھے، لیکن ایک دو بار میں نے بھابھی کو چائے کے اندر کچھ ملا کر بھائی کو دیتے دیکھا۔ مجھے لگا شاید وہ چینی ملا کر دے رہی ہے، لیکن وہ ملانے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوں کہ انہیں چینی ملانے کے لیے بھی پہلے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں کچھ زیادہ ہی نیگیٹو ہو رہی ہوں۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اماں سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ایک بات جو مجھے کنفرم نہ ہو میں اس کا ذکر بھی کبھی نہیں کرتی۔ کچھ دن تک میں نے 3 سے 4 دفعہ انہیں ایسے ہی کرتے دیکھا۔ اب میرا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ ایک دن میں نے بھابھی کے مائکے جانے کے بعد بھائی کے کمرے کی تلاشی لی۔ اگرچہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن میں اپنا شک دور کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کے تکیوں کے کور اور گدے کے نیچے چیک کیا تو مجھے وہاں پر تعویذ ملے۔ میں نے ان تعویذوں کو کھول کر اس کے اندر کوئی سادہ سا پیپر باندھ کر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہ بات کھولوں گی تو کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ الٹا بھابھی میرا ہی نام لگا دے کہ یہ تعویذ میں لے کر آئی تھی اور نام بھابھی کا لگا رہی ہوں۔ اس طرح کے کاموں میں میرا دماغ ہمیشہ بہت اچھا کام کرتا تھا۔ میں نے کسی کو بھی یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اکثر غور کیا کہ بھابھی منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا پڑھتی رہتی، اکثر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بھی کچھ پڑھتی۔ مجھے تعویذ دھاگے ان تمام کاموں سے بہت نفرت تھی۔ عقل مندی اسی میں تھی کہ میں اس کا حل خاموشی کے ساتھ کر دوں، گھر میں کسی کو بتائے بغیر۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ بھابھی کچن کے قریب کھڑے ہو کر فون سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کسی کو بول رہی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ جب ان کا بچہ پیدا ہو اس کے اندر غیر معمولی ذہانت اور غیر معمولی طاقت ہو۔ وہ اس سے کوئی وظیفہ پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بھابھی کو ہر چیز دوسروں سے مختلف اور زیادہ کیوں چاہیے ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ وہی چیز لینا پسند کرتی ہیں جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ وہ شاید اپنی اولاد بھی ایسے ہی چاہتی تھی کہ ان کا بچہ دنیا میں سب سے مختلف نظر آئے، ذہانت میں بھی اور طاقت میں بھی۔
میرا دل کیا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں. اس عورت کا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. نہ جانے الٹے سیدھے وظیفے اور تعویذ دھاگوں کے چکروں میں یہ ہمیں کسی اور مصیبت میں مبتلا نہ کر دے. میں ایسی بہت سی مثالیں اپنے دوستوں کے گھروں میں دیکھ چکی تھی جہاں پر ان کے گھر والوں نے تعویذوں کے چکروں میں پڑ کر اپنا نقصان کروایا. میری ایک دوست نورین تھی، اس کی امی بھی ہر کام کے لیے کسی تعویذ دھاگے والے کے پاس جایا کرتی. وہ آئے دن ان سے پیسے وصول کرتی، کبھی چاول مانگتی، کبھی چینی، کبھی گوشت، اور کبھی کبھار تو 20 سے 30 ہزار روپیہ بھی وصول کرتی. جب تک اس کی ماں دوبارہ اس عورت کے پاس نہ جاتی تو وہ اپنے موکل بھیج دیتی. وہ ان کو اتنا تنگ کرتے کہ اس عورت کے پاس ان لوگوں کو دوبارہ جانا پڑتا. ان کا جینا حرام ہو چکا تھا. اس عورت نے ان لوگوں کو کہا کہ وہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں کیل لگا دیں. دراصل اس نے انہیں یہی کہا تھا کہ یہ کیل لگانے سے ان کے گھر میں حفاظت ہو جائے گی، لیکن اصل میں اس نے اپنے موکل ان کے گھر میں داخل کر دیے تھے. پھر کسی اور کے مشورے سے ان تمام کیلوں کو گھر سے باہر نکالا اور اس عورت سے بھی اپنی جان چھڑوائی. اب نورین اور اس کے گھر والے کبھی کسی تعویذ کروانے والے کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ وہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگایا کرتے. صبح شام کے اذکار کرتے. تمام لوگ گھر میں نماز اور قرآن کی پابندی کرتے. اس کے علاوہ جس حد تک ممکن ہوتا ذکر اذکار کرتے. مجھے بہت افسوس ہوتا تھا. میں جب بھی لوگوں کو اس طرح کی چیزوں پر اندھا اعتماد کرتے دیکھتی مجھے بہت غصہ آتا. لیکن انسان کسی کو کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. جب ہم اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں تو انسان ہمیں ذلیل ہی کرتے ہیں. پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں. جب تک ہم انسان ٹھوکر نہ کھائیں تب تک کوئی بات سمجھ نہیں آتی. ہم کبھی بھی دوسروں کے تجربات سے نہیں سیکھتے جب تک ہم خود تجربہ حاصل نہ کر لیں. ہمارے ماں باپ بھی اپنے کیے گئے تجربات کی بنا پر ہمیں بہت سی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن ہم لوگ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے. میں ان کی باتیں تبھی سمجھ پاتی جب ہمارا ان سے پالا پڑتا. ہمیں تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے. کچھ دن سے اماں کی طبیعت کچھ ناساز تھی. وہ کچھ اداس بھی لگ رہی تھی. میں نے اماں کو کہا کہ وہ ماموں کے گھر چلی جائیں. اپنے مائکے جا کر ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. میرے اصرار پر میں نے اماں کو ماموں کے گھر کچھ دن رہنے بھیج دیا. خود اس لیے نہیں گئی کیونکہ گھر میں بھابھی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے. بھائی نے شدید ناراضگی کا اظہار کرنا تھا اگر ان کی بیوی کو ہم گھر پر اکیلا چھوڑ دیتے، لیکن بھابھی شاید چاہتی تھی کہ میں بھی اماں کے ساتھ چلی جاؤں اور وہ اکیلی گھر میں موج کریں، جبکہ وہ پہلے ہی اپنی زندگی موج اور مستی میں ہی گزار رہی تھی. ہمارے جانے سے یہ ہونا تھا کہ انہیں کھل کر تعویذ چھپانے اور وظیفے کرنے کا موقع مل جاتا. ہماری موجودگی میں انہیں یہ سب کچھ چھپ کر کرنا پڑتا. بھابھی روز ہی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وظیفہ پڑھتی. میرا دل چاہتا کہ انہیں کسی طرح سے روک دوں، بس انہیں کہوں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے. مگر اس کو کچھ کہنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا. ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہت ہی چلاک اور چھپ کر وار کرنے والی ہے. اس نے ان تمام چیزوں کا الزام مجھ پر کسی نہ کسی طرح سے ثابت کر دینا تھا. بھابھی کی ڈلیوری میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا تھا. اماں بھی گھر آ چکی تھی. بھائی نے اماں کو سختی سے منع کیا تھا کہ اب وہ گھر سے باہر بھی نہ نکلا کریں کیونکہ کسی بھی وقت بھابھی کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پڑ سکتی تھی. وہ لمحہ جس کا انتظار ہم سب بے صبری سے کر رہے تھے آ ہی گیا. اللہ نے میرے بھائی کو ایک چاند سا بیٹا دیا. وہ بچہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھا، لیکن عام بچوں سے وہ بہت صحت مند اور قد میں بڑا دکھائی دیتا. اس نے پیدا ہوتے ہی اپنی آنکھیں کھول دی. اماں کہنے لگیں، پہلے بچے پیدا ہوتے تھے تو کئی دن تک ان کی آنکھیں ہی نہیں کھلتی تھی، اب تو بچے پیدا ہوتے ہی آنکھیں کھول دیتے ہیں. ہم سب بہت خوش تھے. اماں نے پورے خاندان میں خوب مٹھائی بانٹی. اس کا عقیقہ بھی کیا گیا. بھابھی کو بھی ہم لوگ گھر لے آئے. ان کا ہم نے بہت خیال رکھا. میں بھابھی کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی سنبھالتی، لیکن مجھے اس میں کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس ہوتی، جیسے وہ اکثر کسی چیز کو دیکھ کر ہنس رہا ہوتا تھا. نہ جانے وہ ہواؤں میں کیا دیکھ رہا ہوتا. مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے. چھوٹے بچے ایسے ہی دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا. میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ بھابھی نے جو الٹے سیدھے وظیفے پڑھے ہیں کہیں اس کی وجہ سے تو کچھ نہیں ہو رہا. کبھی کبھار تو میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بھابھی اپنے بیٹے کو ہم لوگوں سے دور رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ اکثر میں اسے اٹھانے کی کوشش کرتی تو وہ بہانے سے اسے مجھ سے لے لیتی.
اس طرح اماں کو بھی وہ زیادہ اٹھانے نہیں دیتے تھے، لیکن میری ماں سادی عورت تھی، وہ بھابھی کے اس رویے کو محسوس نہیں کر سکی، لیکن مجھے ہر بات اور ہر رویہ اچھی طرح سے سمجھ آتا۔ میں نے بھائی کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ بھابھی نے بھائی کو مکمل اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ اس کو کوئی بات بتانے یا کوئی بات کہنے کا فائدہ نہیں ہونا تھا، الٹا وہ مجھ پر ہی خفا ہوتا۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ مجھے اپنے بھائی اور اس کی اولاد بہت عزیز تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی قسم کے مسئلے کا شکار ہو، لیکن مجھے اس کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگایا کروں۔ میں نے اونچی آواز میں تلاوت لگانا شروع کر دی۔ 2-3 دن کے بعد بھابھی کو اس بات پر اعتراض ہونا شروع ہو گیا کہ وہ سو رہی ہوتی ہے اور میں تلاوت لگا دیتی ہوں، جس سے ان کی اور ان کے بیٹے کی نیند خراب ہوتی ہے۔ وہ مجھے تلاوت لگانے نہیں دیتے تھے۔ میں چپکے سے کچھ قرآنی آیات پڑھ کر اس پر پھونک مار دیتی۔ بھابھی کچھ دن کے لیے اپنے مائکے میں رہنے چلی گئی۔ مجھے بچے کی بہت فکر ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی دعا کے علاوہ؟ میں روز تہجد میں اپنے بھائی کے لیے اور اپنے بھتیجے کے لیے دعا کرتی۔ جب سے میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا، گھر میں اس کے آنے سے بہت رونق ہو گئی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا مجھے اور اماں دونوں کو گھر بہت سونا لگتا، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر بھابھی کو یہ بات پتہ چلتی تو وہ تو یہی کہتی کہ ہم لوگ انہیں ان کے مائکے میں رکنے ہی نہیں دیتے۔ انہی دنوں اماں نے میرا رشتہ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بھائی سے اس بارے میں بات کی۔ بھائی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اماں نے 3 سے 4 رشتے والیوں کو کہا، اس کے علاوہ اپنے جاننے والوں کو بھی کہا کہ وہ میرا رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ میرا ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہوا تھا۔ بھابھی ان دنوں گھر پر نہیں تھی۔ اماں اور بھائی کو وہ رشتہ بہت پسند آیا۔ لڑکے کا اپنا کاروبار تھا، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن جب میری بھابھی کو پتہ چلا کہ میرا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو رہا ہے، اس کے دل میں حسد کی آگ جلنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کبھی بھی خوش نہ رہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں چاہتی تھی۔ اس نے بہانے سے بھائی اور اماں کو اس رشتے میں نقص نکال کر رشتہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش ناکام ہوئی۔ اس بار بھائی نے بھی اس کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس نے بھابھی کو یہی کہا کہ جلد از جلد ہمیں ہمارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ دوسروں کو خوش کیوں نہیں دیکھ سکتے، کیوں ان کی خوشیوں سے جلتے ہیں۔ بھابھی کے پاس سب کچھ تھا، اتنا محبت کرنے والا شوہر، اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا تھا، روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، ضروریات کے علاوہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی۔ نہ ہی کوئی لمبا چوڑا سسرال تھا جہاں انہیں صبح سے لے کر شام تک کام کرنا پڑتا، نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی پابندی تھی۔ اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ وہ کوئی غیر نہیں تھی بلکہ ہماری پھپھو کی سگی اولاد تھی۔ کیا انہیں تھوڑا سا بھی رشتوں کے تقدس کا احساس نہیں ہوتا تھا؟ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہوگا تو ضرور ہو جائے گا، لیکن اگر میرے حق میں یہ رشتہ اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ میں نے ہمیشہ اپنے رب سے یہی مانگا تھا، اسی سے ساری امیدیں وابستہ کی تھی۔ بھابھی اپنے جادو ٹونے اور تعویذ دھاگوں کے چکر میں ہی الجھی ہوئی تھی، اپنے بیٹے کی طرف بھی آج کل توجہ نہیں دے رہی تھی، میں ہی اسے سنبھالتی تھی۔ ایک دن اس کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں اوپر کو ہو گئی ہوں۔ میں ڈر گئی، مجھے اس کی آنکھوں کا صرف ایک حصہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا درمیان والا کالا حصہ غائب ہو کر صرف سفید نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ الٹے ہو گئے، پاؤں بھی الٹے ہو گئے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر گھر میں سب کو بتاتی، اس کی حالت دوبارہ پہلے جیسی نارمل ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرے وہم کی بیماری کی وجہ سے مجھے ایسا نظر آ رہا، لیکن میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہوا تھا کہ میں جاگتی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھنے لگتی۔ ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا تھا۔ میں پریشان تھی، وہاں سے اٹھی اور بچے کو بھابھی کو پکڑا دیا۔ میرے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب تھے۔ بھابھی بھی میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کی سوالیہ نظروں کو نظر انداز کر دیا۔ میں بہت کوشش کرتی کہ سورہ بقرہ پڑھ کر بچے پر پھونک ماروں، لیکن گھر کے کاموں کی وجہ سے اتنی لمبی سورت نہیں پڑھ پاتی تھی۔ ایک دن میں نے اماں کو کہا کہ وہ سورہ بقرہ کو روز پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مجھے دیا کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ
میں گھر میں یہ پانی سب کو پلاؤں تاکہ ہمارے گھر میں شیطانی چیزیں داخل نہ ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ وہ کوشش کریں گی، لیکن اماں سے بھی اتنی لمبی صورت نہیں پڑی جاتی۔ میں نے اس کی ریکارڈنگ لگا کر بچے کو اس کے پاس لٹانے کی کوشش کی، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی سورہ بقرہ کی تلاوت لگاتی بچہ بہت بے چین ہونے لگتا، جیسے کوئی اسے تنگ کر رہا ہو۔ میری کوشش کے باوجود بھی میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں لگا پاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ بچہ میرے سامنے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا۔ مجھے لگا کہ شاید معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے بھی تلاوت لگانی چھوڑ دی۔ انہی دنوں گھر میں میری شادی کی باتیں چل رہی تھی۔ اماں بھائی کو کہنے لگی کہ آہستہ آہستہ وہ میرے جہیز کی تمام چیزیں اکٹھی کریں، کیونکہ 1 سال کے بعد میری شادی ہونا طے پائی تھی، جس میں سے چند مہینے گزر چکے تھے۔ بھابھی بھائی کو پٹیاں پڑھا رہی تھی کہ وہ مجھے جہیز میں کچھ بھی نہ دیں۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے۔ انہوں نے اماں کو یہی کہا کہ انہیں جہیز میں کوئی چیز نہیں چاہیے، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ لوگ سامنے ایسے ہی بولتے ہیں، اگر شادی کے بعد لڑکیاں خالی ہاتھ چلی جائیں تو یہی سسرال والے جینے نہیں دیتے۔ میرے جہیز میں لائی گئی چیزیں دیکھ کر میری بھابھی کا جلن سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے بھائی پر تعویذ کر رہی تھی۔ میں نے اسے فون پر بہت بار یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ تمہارے تعویذ آج کل اثر نہیں کرتے، میرے شوہر میری کوئی بات نہیں مانتا، لیکن مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ اس بار بھائی اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میں رات کو سو رہی تھی کہ اچانک ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا تو میرا بھتیجا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو وہ صرف چند ماہ کا ہی تھا، وہ تو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بہت تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ چلتا ہوا بالکنی میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چھلانگ لگا دی۔ میں تڑپ کر آگے بڑھی۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ گھبراہٹ کے مارے میرا برا حال تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت بہت تیز تھی۔ مجھے اپنی سانس بھی پھولی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دل الگ سے باہر آ جائے گا۔ میرا دل کیا کہ میں بھائی اور بھابھی کے کمرے کے دروازے پر دستک دوں اور ان سے پوچھوں کہ معیز کیسا ہے۔ میرے بھتیجے کا نام معیز ہی تھا، لیکن مجھے کچھ مناسب نہیں لگا۔ میں نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ کچھ دیر بعد جب میری ذہنی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اتنا چھوٹا بچہ نہ تو چل سکتا تھا، نہ ہی دروازہ کھول کر باہر آ سکتا تھا۔ وہ کیسے میرے کمرے میں پہنچ گیا؟ یہی سوچ کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی جب بھائی اور بھابھی اٹھ گئے تو میں نے فوراً جا کر معیز کو دیکھا۔ اسے صحیح سلامت پا کر میری جان میں جان آئی۔ یہ سب کچھ بہت غلط تھا۔ میں نے ایک دن بھابھی کی غیر موجودگی میں ان کے سارے تکیے اور گدے کے نیچے چیک کیا، وہاں پر ابھی بھی تعویذ موجود ہے۔ میں نے وہ تمام تعویذ نکالے، ان کو انٹرنیٹ کی مدد سے ضائع کرنے کا طریقہ ڈھونڈ دیا اور انہیں ضائع کیا۔ اس کے علاوہ میں نے بھابھی کی غیر موجودگی میں بلا ناغہ سورہ بقرہ کی تلاوت لگائی۔ صبح و شام کے اذکار بھی میں پوری روٹین کے ساتھ کرتی تھی۔ جب بھابھی آ گئی تو ان کے آنے کے بعد بھی میں نے یہی روٹین جاری رکھی۔ وہ لاکھ بہانے بناتی، کچھ بھی کہتی، میں پھر بھی تلاوت لگاتی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب چیزیں ہمارے گھر میں بہتر ہو رہی ہیں۔ مسلسل 40 دن تک میں نے اسی روٹین کو جاری رکھا، لیکن میری پوری کوشش تھی کہ میں اپنی تمام زندگی اس روٹین کو جاری رکھوں۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ ایک شام میرے سسرال والوں کا فون آیا کہ وہ اگلے دن ہمارے گھر چکر لگائیں گے۔ اماں اور میں نے ان کے آنے پر خوب اہتمام کیا۔ بھابھی یہ سب دیکھ کر جیلس ہو رہی تھی۔ میری ساس نے جاتے وقت میرے ہاتھ پر 10,000 روپے رکھے۔ یہ دیکھ کر اس کا حسد کے مارے برا حال ہو گیا۔ بھابھی نے پوری کوشش کی کہ وہ میری ساس کے پاس بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرے جس سے میرے سسرال والوں کا موڈ آف ہو، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کر رہی تھی کہ ہمارے گھر میں آج کل کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں ہو رہا، لیکن بھابھی کی جان کو تو سکون نہیں تھا۔ اس کے تعویذوں کا اثر آہستہ آہستہ ہمارے گھر سے ختم ہو رہا تھا۔ اس کے کوئی تعویذ اثر نہیں کر رہے تھے۔ پھر میں نے ایک بات محسوس کی،
اس کے اور بھائی کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ ہم دونوں اس کے شوہر کو پٹیاں پڑھاتی ہیں، لیکن یہ سب اس کے اپنے کرموں کا نتیجہ تھا۔ اس کے تعویذ الٹے پڑ رہے تھے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے دن بدن اس کی ذہنی حالت بھی خراب ہو رہی ہو۔ مجھے امی اور بھائی کی زبانی پتہ چلا کہ بھابھی کے مائکے یعنی میری پھپھو کے گھر بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ انہی دنوں ہم لوگوں کو بھی فون آیا، پھپھو کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ اماں فوراً بھابھی کو ساتھ لے کر ہاسپٹل چلی گئیں۔ پھپھو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ہم نے انہیں بہت تسلی دی۔ میرے پھپھا کوما میں چلے گئے۔ پھپھو کے مالی حالات آج کل خراب ہو گئے، ان کے پاس علاج کے بھی پیسے نہیں تھے۔ میرے بھائی نے جس حد تک ممکن ہوا ان کی مدد کی، لیکن ان کے گھر میں ایک مسئلہ ہوا، وہاں تو مسئلوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ بھابھی نہ جانے کس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ فون پر جو باتیں میں نے سنی وہ یہ تھی کہ جب پھپھو کی شادی ہوئی تو وہ اپنے سسرال میں بہت مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ جب بھی کسی لڑکی کی نئی نئی شادی ہوتی تو اسے ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس طرح گھر میں اپنی اہمیت اور ویلیو بنانے کے لیے انسان کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ بہت ساری قربانیوں کے بعد جا کر کہیں سسرال میں آپ کی جگہ بنتی ہے۔ انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہم آہنگی پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن میری پھپھو نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور الٹے سیدھے تعویذ کرنے اور کروانے شروع کر دیے۔ کافی سالوں سے وہ یہی کرتی آ رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے ہر مسئلے کا حل ان سب چیزوں میں موجود ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں ان کی بیٹیوں میں بھی آ گئی۔ میری بھابھی نازش کو بھی ان سب چیزوں کی عادت اپنی ماں سے پڑی۔ اب بھابھی کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ ان چیزوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے یہ بات سن کر اچھا لگا کہ اس چیز کا پچھتاوا ہے۔ میں نے صدقے دل سے دعا کی کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ہم لوگوں کو پھپھا کے انتقال کا پتہ چلا۔ ہم سب کو بہت افسوس ہوا۔ میں بھی وہاں گئی تھی۔ ان کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ ہم سب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہمارا رویہ دیکھ کر بھابھی بھی ہمارے ساتھ قدرے بہتر ہو رہی تھی، لیکن وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ ان کے گھر میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ میرے پھپھا کی وفات کے چند دن بعد ہی ان کے ہاں رکنے کا اتفاق ہوا۔ مجھے ان کے گھر میں مختلف سائے چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا لگا رہتا، کوئی بھی بات نہیں ہوتی، چھوٹی سی بات پر سب ایک دم بھڑک جاتے۔ گھر میں جتنے بھی پیسے آتے ان کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ خرچ ہو جاتے یا پھر کہیں غائب ہو جاتے۔ بھابھی کے علاوہ ان کی 2 بہنیں اور 2 بھائی اور بھی تھے۔ ان کے دونوں بیٹے کماتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کمائی میں برکت نہیں تھی۔ معمولی باتوں پر ان کے بیٹے غصے میں آ جاتے اور گھر میں چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آتے۔ ان کی بیٹیاں بھی ایسی ہی تھی۔ گھر میں ذہنی سکون کی بہت کمی تھی۔ میں نے پھپھو کو کہتے سنا تھا، وہ بھابھی کو کہہ رہی تھی کہ انہیں دوبارہ سے تعویذ کروانے والے کے پاس جانا پڑے گا، ورنہ ان کے گھر میں یہ فساد اور لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں انہیں کہوں کہ وہ اس کے پاس نہ جائیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں اور اس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ طریقے اپنائیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کے گھر کا ماحول خود ہی سیٹ ہو جائے گا، انہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ مجھے کیسا رد عمل دیں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر کی پیٹیاں الٹی ہوئی دیکھی۔ میرا بھتیجا بھی وہاں جا کر دوبارہ سے پہلے جیسی حالت میں واپس جا رہا تھا۔ مجھے دوبارہ محسوس ہوا کہ وہ کسی نادیدہ چیز سے باتیں کرتے ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اور اپنے بھتیجے موئیز کو بھی لے جاؤں۔ مجھے ان کے گھر میں بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے وہاں چند دن گزارے۔ اماں کا ارادہ کچھ دن اور گزارنے کا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ وہ مجھے گھر جانے دیں۔ اماں کہنے لگی کہ وہ مجھے اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی، آج کل کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے رکنا پڑا۔ میری اپنی کزنز کے ساتھ اتنی دوستی بھی نہیں تھی، وہ ویسے بھی کچھ روکھی سوکھی سی رہتی۔ ایک دن ہم سب بیٹھے تھے، پھپھو اور ان کے بچے بھی ہمارے پاس تھے کہ اچانک میرے بھتیجے کی سائیکل خود بخود چلنے لگی۔ اس پر کوئی بھی بیٹھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چل رہی تھی۔ ہم سب اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پھپھو کے گھر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی تھی، اسی لیے وہ لوگ ان باتوں کے عادی ہو چکے تھے۔
لیکن مجھے عادت نہیں تھی۔ میں ان سب کو کہنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے گھر میں کیا کوئی سایہ ہے؟ انہوں نے اس بات کو گول گول کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تو سب معلوم تھا۔ نازش کے علاوہ ان کی باقی دونوں بیٹیوں کے رشتے میں بھی بہت رکاوٹ آ رہی تھی، لیکن آج کل تو پھپھا کی وفات کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ روکا ہوا تھا۔ مگر میں نے اماں سے بات کرتے ہوئے انہیں سنا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، جو بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، جبکہ ان کی بیٹیاں اچھی شکل و صورت کی حامل تھی، اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جیسے کسی نے بندش کروائی ہو، جبکہ یہ سب ان کا اپنا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھپھو کو یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا۔ انہیں یہ سب بند کر دینا چاہیے، لیکن شاید وہ اپنی جان چھڑوانا بھی چاہیں تو نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں پھپھو سے دو ٹوک انداز میں بات کروں۔ ایک دن میں نے پھپھو کو اکیلے پایا۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ ان کے گھر میں جو سب کچھ ہو رہا ہے انہیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ پہلے تو پھپھو نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پھپھو کو بات ٹالنے نہیں دی۔ پھپھو نے مجھے خود ہی بتایا کہ وہ کسی بزرگ کے پاس جاتی تھی، انہیں کوئی مسئلہ ہوتا، وہ کسی کے بتانے پر جب پہلی دفعہ ان کے پاس گئی تو ان کا مسئلہ فوراً حل ہو گیا، تو میرا ان پر یقین پختہ ہو گیا۔ مجھے لگتا کہ یہ اللہ کے نیک بندے، تو میں ان کی دعا سے اپنے ہر مسئلے کو حل کر لوں گی۔ وہ مجھے تعویذ اور کیل اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں دیتے، اس کے علاوہ کوئی دم کیا ہوا پانی بھی دیتے، میں وہ سب کو پلا دیتی۔ کبھی تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا اور کبھی نہ ہوتا۔ جب میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں دوبارہ ان کے پاس جاتی اور انہیں کہتی تو وہ کہتے کہ میں نے ٹھیک سے عمل نہیں کیا ہوگا۔ وہ اس کے بدلے میں کہتے کہ مزید کوئی اور عمل کرنا ہوگا، کسی نے جادو کروایا یا کوئی بندش کروا دی ہے، اس کا توڑ کرنا ہوگا، تو انہیں اس کے لیے پیسے چاہیے۔ میں انہیں منہ مانگے پیسے دیتی۔ میرے گھر میں چاہے کھانے کے پیسے ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن میں ان کو پیسے ضرور دیتی تھی۔ جب بھی میں کچھ عرصے تک ان کے پاس نہ جاتی تو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا، مجھے دوبارہ ان کے پاس جانا پڑتا۔ اب تو کافی عرصے سے میں نازش کے کہنے پر ان کے یہاں نہیں گئی تھی، تب سے دوبارہ ہمارے گھر میں بھی لڑائی اور فساد شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے کندھوں پر بہت بوجھ محسوس ہوتا، رات کو ڈراؤنے خواب آتے جس کی وجہ سے میں ٹھیک سے سو نہیں پاتی، اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میں نے پھپھو کو سمجھایا کہ اللہ کے نیک بزرگ ایسے کام نہیں کرتے، وہ کبھی بھی لوگوں کو نہیں لوٹتے، یہ سب تو کالے جادو دھوکے باز لوگ ہیں جو نیک بزرگوں کا نام استعمال کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں سب لوگوں کو کہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنی مرضی گھر میں کالا جادو ہو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، گھر میں ہر قسم کا جادو، ہر قسم کی بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں جنات پہ قابض ہوں تو وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ جس حد تک ممکن ہو سب گھر والے بیٹھ کر ذکر و اذکار شروع کریں۔ میں سب کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی کہنے لگی۔ شروع میں مجھے انہیں زبردستی کھڑا کرنا پڑتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ پڑھنا شروع ہو گئے۔ میرا قیام کچھ دن ان کے ساتھ مزید لمبا ہو گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہر کمرے میں لگنے لگی۔ میں انہیں کہتی کہ ساتھ بیٹھ کر ذکر کریں، صبح شام دعائیں پڑھیں۔ جب ایسا کرنا شروع ہوئے تو موکل بہت تنگ کرتے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، وہ مزید ڈراتے تھے، چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگتیں۔ ایک دن وہ موئیز کے اندر گھس گئے، وہ الٹا سیدھا ہو کر چل رہا تھا، وہ دیواروں پر بھی چلنا شروع ہو گیا۔ ہم سب ڈر گئے کہ کہیں وہ نیچے نہ گر جائے۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی کرتا رہا۔ میں نے قرآنی آیات پڑھی تو جو بھی چیز اس کے اندر تھی وہ باہر بھاگ گئی۔ ایک دن نازش بھابھی کی چھوٹی بہن آدھی رات کو اٹھ کر رونے لگی۔ بہت مشکل سے اس کو چپ کروایا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی بہت مار رہا ہے، میرا کوئی گلا دبا رہا ہے۔ اس کا گلا چیک کیا تو وہاں انگلیوں کے نشان تھے۔ میں نے پھر بھی سب جاری رکھا۔ وقت کے ساتھ سب بہتر ہونے لگا۔ پھپھو کے گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو رہا تھا، برکتیں واپس آ رہی تھی۔ پھپھو اور بھابھی دونوں میری بہت مشکور تھی۔ اماں بھی میری بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی۔ بھائی کے علم میں بھی یہ سب نہیں تھا، نہ ہی ہم نے بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ جو باتیں چھپی ہوئی ہوں ان کا ظاہر نہ کرنا ہی بہتر تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوں۔
میں اپنے گھر کو آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ انہی دنوں میرے سسرال والے میری شادی کی تاریخ مانگنے آ گئے۔ اماں نے انہیں اگلے مہینے کی تاریخ دے دی۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے میرا منہ چوما اور مجھے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگی۔ میں نے شرماتے ہوئے اپنا منہ نیچے کر لیا۔